حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پاک باطنی اور انشراح صدری اور عصمت و حیا اور صدق و صفا اور توکل و وفا اور عشق الہی کے تمام لوازم میں سب انبیاء سے بڑھ کر اور سب سے افضل اور اعلیٰ و اکمل اور ارفع اور اجلا و اصفا تھے، اس لیے خدائے جل شانہ نے ان کے عطر کو کمالات خاصہ سے سب سے زیادہ معطر کیا۔ وہ تمام کمال جو ایک انسان میں ہو سکتے تھے ان میں سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معطر کیا۔ وہ خوشبو آپ میں پیدا کی، اور وہ سینہ اور دل جو تمام اولین و آخرین کے لیے کہ سینہ و دل سے فراخ تر اور پاک تر اور معصوم تر اور روشن تر تھا، وہ اسی لائق ٹھہرا کہ اس پر ایسی وحی نازل ہو کہ جو تمام اولین و آخرین کی وحیوں سے اقوا و اکمل و ارفع اور اتم ہو کر صفات الہیہ کے دکھلانے کے لیے ایک نہایت صاف اور کشادہ اور وسیع آئینہ ہو۔ ایسی وحی نازل ہوئی جو کمال تک پہنچی ہوئی ہے، جو بلند ترین مقام تک پہنچی ہوئی ہے، اور جو کامل اور مکمل ہے، تاکہ صفات الہیہ اللہ تعالیٰ کی صفات دکھائی جائیں۔ اور وہ دکھانے کا ایک آپ فرماتے ہیں کہ ایک آئینہ تھا، آپ پر وہی اتری اور پھر وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر دنیا میں پہنچی۔ فرمایا سو یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف ایسے کمالات عالیہ رکھتا ہے جو اس کی تیز شعاؤں اور شوخ کرنوں کے آگے تمام صحف سابقہ کی چمک کل عدم ہو رہی ہے۔ کوئی ذہن ایسی صداقت نکال نہیں سکتا جو پہلے ہی سے اس میں درج نہ ہو، کوئی فکر ایسی برہان عقلی پیش نہیں کر سکتا جو پہلے ہی سے اس نے پیش نہ کی ہو، یعنی ہر چیز قرآن کریم میں موجود ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کوئی تقریر ایسا کبھی اثر کسی دل پر ڈال نہیں سکتی جیسے قوی اور پر برکت اثر لاکھوں دلوں پر وہ ڈالتا ہے جو قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بلا شبہ صفات کمالیہ حق تعالیٰ کا ایک نہایت مصفہ آئینہ ہے، جس میں سے وہ سب کچھ ملتا ہے جو ایک سالک کو مدارج عالیہ معرفت تک پہنچنے کے لیے درکار ہے۔ بس یہ ہے آپ کا نقطہ نظر، اس تعلیم سے باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر کس طرح یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے درجے کو کم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ فرماتے ہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے سے مل سکتی ہے، آپ پر اتری ہوئی شریعت کو سمجھنے سے مل سکتی ہے۔